مدینہ سے دارالخلافہ تبدیل کر کر کوفہ منتقل کر دیا تھا، لہٰذا یہ سارے وہاں جا کے جمع ہو گئے تھے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں بھی امام علی مقام کو دعوت دیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ اب جب کہ ان کو یہ بات پتہ چلی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے یوں کیا کہ سلیمان بن سرد نامی ایک شخص کے گھر میں یہ جمع ہوا۔ یہ کوفے میں بڑا شخص تھا، سردار تھا۔ اس نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم امام علی مقام کی مدد و نصرت کر سکتے ہو، ان پر اپنا جان و مال قربان کر سکتے ہو تو ان کو بلا لو، وگرنہ تمہیں اگر اس بات کا شبہ ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کوفیوں نے کہا کہ ہم امام پر اپنا جان و مال قربان کریں گے۔ چنانچہ اس نے کہا تو پھر امام علی مقام کو خط لکھو اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دو۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اس خط کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا۔ انہوں نے خط میں لکھا، پھل پک چکے ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہیں، پیمانے لبریز ہیں، آپ جب چاہیں ایک مستعد اور تیار لشکر کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب اس طرح وقود اور خطوط امام علی مقام کے پاس آنا شروع ہوئے تو امام نے یہ فیصلہ کیا کہ یوں کیا جائے کہ ان کے جذبات عقیدت اور محبت کو آزمایا جائے، اور اپنی طرف سے حضرت امام مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنفس نفیس خود بھیجا جائے۔ امام مسلم بن عقیل جائیں اور وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے خط لکھیں، اگر حالات سازگار ہوں گے تو ہم بھی تشریف لے آئیں گے، اور اگر حالات سازگار نہیں تو مسلم بن عقیل واپس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفیوں کے نام ایک خط لکھا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے سپرد کر کے آپ کو روانہ کر دیا۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ 2 رہبر لیے اجرت پر، راستہ بتانے والے۔ ان کو لے کے آپ پہلے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دی اور پھر یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ وہ 2 رہبر بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ چنانچہ باقی ماندہ سفر حضرت امام مسلم بن عقیل نے اکیلے ہی طے کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور انتہائی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ روایت کے مطابق حضرت امام مسلم بن عقیل مختار ثقفی یا ابن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی زیارت کے لیے صبح شام کوفے والوں کا رش لگا رہتا۔ آپ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، 18,000 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے ان کی یہ عقیدت اور محبت دیکھی تو آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا۔ آپ نے لکھا کہ 18,000 نے بیعت کر لی ہے، یہ اپنا جان اور مال قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، حالات سازگار ہیں اور آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر یزید کے حامیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یزید کو حضرت امام مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ تو جلدی کوفہ کی خبر لے، حضرت امام مسلم بن عقیل یہاں آ چکے اور امام علی مقام کی طرف سے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اگر تو نے غفلت کی تو یاد رکھ کوفہ اور پھر اس کے بعد عراق تیرے ہاتھ سے نکل جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی تعذیبی کارروائی نہیں کی ہے اور کسی طرح سے بھی امام مسلم بن عقیل کو روکا نہیں، تو جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے۔ جب یزید کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور اس نے یہ کیا کہ اپنے تمام تر مشیروں اور وزیروں کو جمع کیا۔ ان مشیروں اور وزیروں میں
ایک مشیر تھا سر جون۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یزید کو وصیت کی کہ جب تجھے کوئی امر پیش ہو تو سر جون سے مشورہ کر لینا، وہ بڑا زیرک انسان ہے۔ چنانچہ اس نے سر جون کو بلایا اور اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ کسی ایسے سخت آدمی کو وہاں مقرر کیا جائے جو کسی کا لحاظ پاس نہ رکھتا ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کس کو مقرر کیا جائے؟ اس نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے۔ یزید اگرچہ عبید اللہ بن زیاد کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، لیکن سر جون کے مشورے کی وجہ سے اس نے اس کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں تجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کرتا ہوں، تم جلد سے جلد کوفہ پہنچو اور وہاں پیدا ہونے والی کھڑے ہونے والی بغاوت کا سر کچل دو۔ چنانچہ اس خط کے ملنے کے ساتھ ہی ابن زیاد نے 500 افراد اپنے ساتھ لیے اور بصرہ سے روانہ ہوا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو ایک طرف کیا، اپنے ساتھ 20 افراد لی اور عربوں کا حجازی لباس زیبتن کر کے یہ اونٹ پر سوار ہو کے کوفہ میں رات کے وقت میں داخل ہوا۔ اس رات کے وقت میں داخل ہونے کے ایک فائدہ یہ تھا کہ جس طرح کے کوفہ کے حالات تھے اس میں پرامن طریقے سے داخل ہو جایا جائے۔ اس کو خوف تھا کہ اگر دن کی روشنی میں داخل ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے والے مجھ پر حملہ کر دیں، اور عربوں کا حجازی لباس پہن کر اس نے کوفے والوں کو فریب اور دھوکہ دینا چاہا، اس لیے کہ اس سے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، اور جو لوگ امام کے ساتھ ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس تحریک میں متحرک اور پیش پیش۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں میں شور و غل مچ گیا کہ امام علی مقام تشریف لے آئے۔ اب یہ لوگوں کو دیکھتا جا رہا اور چلتا جا رہا، اور لوگ خوشی اور مسرت سے سرشار تھے کہ امام حسین تشریف لائے۔ یہ چلتے چلتے قصر عمارت کے پاس پہنچا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے قصر عمارت کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی چھت پہ جا کے کہا، اے ابن رسول، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میں آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ دروازہ کھول، اللہ تیرا بھلا نہ کرے۔ ابن زیاد کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے اس کی آواز کو پہچان لی۔ اس نے کہا کہ یہ تو امام علی مقام نہیں بلکہ تو ابن مرجانہ ہے۔ چنانچہ دروازہ کھلا اور ابن زیاد اندر داخل ہو گیا۔ لوگ مایوس ہو کر منتشر ہو گئے۔ رات گزری، جب دوسرا دن آیا تو عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں سے تقریر کی۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، امیر یزید نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا ہے۔ اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کروں، فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ احسان کروں، نافرمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں، اور میں اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا۔ تو تم میں سے جو کوئی فرما برداری کرے گا اس کے ساتھ میں شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے میری تلوار کافی۔ اس تقریر کے بعد اس نے اشراف کوفہ کو گرفتار کرایا اور انہیں سختی سے کہا کہ تحریری طور پہ لکھ کے ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالفانہ تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور تم کسی بھی مخالف کا ساتھ نہیں دو گے۔ اگر تم نے یہ جب تک تم لکھ کے نہیں دو گے اور اس کی پابندی نہیں کرو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری جان اور مال کو حلال سمجھ کے تمہاری لاشوں کو دروازے پہ ٹانگ دیں گے۔ اس خوف سے یہ ہوا کہ کوفہ والے گھبرا گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اب تک مختار ثقفی کے گھر میں تھے، آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ رات کی تاریکی میں آپ وہاں سے نکلے اور ہانی بن عروہ کے مکان پر جا پہنچے۔ ہانی کو آپ کا آنا بڑا ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، آپ کا یہ آنا بہتر نہیں ہوتا، اچھا تھا کہ آپ یہاں نہ آتے۔ آپ نے کہا کہ میں خاندان رسالت کا فرزند ہوں اور غریب الوطنی کے عالم میں مسافر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔
اس نے کہا کہ اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے چلے جانے کے لیے کہتا، لیکن میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں۔ چنانچہ اس نے آپ کو امان بھی دی